عروسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق اللہ العظیم. گزشتہ بات چل رہی تھی وحی کی حقیقت کیا ہے. وحی کی حقیقت کے لیے پیچھے یہ بتایا تھا علم کے ذرائع. علم کا ایک ذریعہ حواس خمسہ ہے اور دوسرا ذریعہ عقل ہے اور تیسرا ذریعہ وحی ہے. ہر ایک کے بارے میں دو کے بارے میں بات ہوئی. اب نزول وحی کے طریقے کیا ہیں یہ بتائیں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وحی آپ پر کس طرح آتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی گھنٹی کی شکل میں آتی ہے کہ گھنٹی بجتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح آتی ہے، اور کبھی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. تو اس حدیث میں گھنٹی کے بارے میں گھنٹی کے ساتھ وحی کو تشبیہ دی. تو جیسے گھنٹی کے اندر تسلسل ہوتا ہے، بجنے میں بجتی رہتی ہے، اسی طرح وحی جب اترتی ہے تو وحی بھی لگاتار مسلسل چلتی رہتی ہے. اور دوسری تشبیہ سے یہ بھی مراد ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہر سمت کی طرف ہوتی ہے تو اس کا سب متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس طرح وحی کی جب وحی اترتی ہے تو وہ بھی مسلسل ایسے ہی بجتی رہتی ہے، تو اس کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وحی کی صورت میرے اوپر سخت گراں مشکل گزرتی ہے. اور دوسری روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ سخت سردی کا موسم اور آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے، اور اتنی سخت وحی ہوتی کہ اونٹنی پر آپ سوار راستے میں چلتے چلتے اس کا اتنا بوجھ ہوتا کہ اونٹنی بیٹھ جاتی. اور دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے دانت مبارک ایسے کپکپاتے، آپ کا جسم کپکپاتا اور آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام کے اوپر آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے ٹپکتے ہیں. تو وحی کی ایسی صورت ہوتی تھی. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں اترتا تو وہ آ کر وحی آپ کے سامنے پیش کرتا. اکثر مواقع میں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کے سامنے وحی پڑھ کر سناتے تو آپ اس کو یاد کر لیتے. تو آپ فرماتے کہ میرے لیے سب سے آسان یہ صورت ہوتی تھی جب انسانی شکل میں فرشتہ آ کر میرے سامنے وحی نازل کرتا. اور تیسری صورت یہ ہوتی
کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نبی علیہ السلام کے سامنے وحی اتارتے، تو 2 مرتبہ وحی لے کر اصلی حالت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ خود خواہش کی کہ جبرائیل تو اپنی اصلی صورت دکھا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے جبرائیل السلام نے اپنی اصلی صورت ظاہر کی۔ اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اور ایک اور حدیث ہے، ضعیف ہے، کہ عجیات مقام پر نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ تو یہ وحی کے نزول کا طریقہ کار تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ آئندہ انشاءاللہ نزول اسباب نزول، شان نزول انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔